شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تاریخ اسلام کے دلچسپ واقعات کا انتخاب، انسانی درد کی بے نظیرہ مثال۔ مکے میں ایک عرصے تک اسلام کی دعوت پیش فرمانے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ مکے سے باہر جا کر بھی اللہ کا پیغام پہنچانا چاہیے۔ چنانچہ اسی پروگرام کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک بار میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا آپ پر کوئی ایسا دن بھی گزرا ہے جو عہد کے دن سے بھی زیادہ سخت اور شدید ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارے قوم قریش کی طرف سے مجھے بہت تکلیفیں پہنچائی ہے، اور مجھ پر سب سے زیادہ سخت دن وہ گزرا ہے جب میں طائف میں اللہ کا پیغام سنانے پہنچا ہوں۔ طائف میں نہ صرف یہ کہ ان بدبخت سرداروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سننے سے انکار کر دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انتہائی دردناک سلوک کیا۔ شہر کے غنڈوں اور بدماشوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ ان بدبختوں نے سر بازار رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا اور پتھر مارے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوش ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے اتنا خون بہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں جوتوں میں چپک گئے۔ سچ فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اللہ کی راہ میں اتنی تکلیفیں پہنچائی گئی کہ اتنی کسی انسان کو بھی نہیں پہنچائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا انتظام کرنے والے فرشتے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ فرشتے نے آ کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا جو جواب دیا پروردگار نے سن لیا ہے۔ اب اللہ نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا ہے کہ اگر آپ فرمائے تو میں ابو قبیس اور جبل عمر دونوں پہاڑوں کو اٹھا کر مار دوں کہ یہ بدبخت پس کر رہ جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، دنی انظر، قوم نہیں، مجھے چھوڑو کہ میں اپنی قوم میں ابھی دعوت حق کا کام کرتا رہوں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت ان کی سمجھ میں بات آ جائے، یا پھر ان کی اولاد میں وہ لوگ پیدا ہو جو توحید کلمہ پڑھ لے۔ انسانی درد اور مخلوق خدا پر شفقت کی یہ ایک ایسی مثال ہے جس کی نظریہ انسانی تاریخ میں نہیں مل سکتی۔